اپنے ذاتی فائدے کے لیے قانون نہیں بنا سکتا، لیکن حکومتی رہنماؤں نے خود کو کیسز سے بچانے کے لیے قوانین میں ترامیم کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سابق وزیر اعظم کا مفادات کے لیے قانون میں تبدیلی کرنے کا الزام درست ہے؟ اس پر ڈسکشن کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تعارف میں آپ سے کروا دیتی ہوں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ناصب چغتائی صاحب نے، انبر شمسی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نسیم صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہمیں جوائن کیا ہے زنیرہ اظہر صاحبہ نے بھی۔ آپ تمام مہمانوں کے وقت کا بے حد شکریہ۔ NBC آپ کے جانب آؤں گی، نیب قوانین میں ترامیم جن بنیادوں پر کرنے کی توجیہ خان صاحب نے پیش کی ہے، آپ کے خیال میں کیا وہ درست ہے؟ اب یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن جو پچھلا قانون تھا نیب کا وہ انتہائی ورسٹ لا تھا، کہتے ہیں نا گھناؤنا قانون تھا وہ، جس میں کوئی ایسا ریلیف انسان کو نہیں ملتا تھا جو مہذب معاشرے میں ہوتا تھا۔ یہ مثالیں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں، اور ان مثالوں میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بینچوں کے ریمارکس بہت تگڑے آ چکے ہیں، بلکہ بعض ضمانتوں کے کیسز میں تو سعد رفیق کا کیس آپ لے لیں ضمانت کا، تو وہ پڑھ لیں تو آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ نیب نے کیا کیا ہے اور کس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے۔ اب یہ بات تو چھوڑ دیں، ماضی کو چھوڑ دیں۔ میرے لیے اس قانون میں 3-4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ریمانڈ جو ہے وہ 90 ڈیز کا نہیں ہوگا، 14 ڈیز کا ہوگا، جو لا آف لینڈ ہوتا ہے۔ جو کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ 90 دن کا آپ ریمانڈ بھیج دیں اور اس کے بعد اس کو جوڈیشل کر دیں اور وہ جوڈیشل 2 سال تک چلتا رہے۔ اور یہ بھی ہوا ہے، یہ موجود ہے، مثال موجود ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس پر نہ انکوائری تھی نہ FIR تھی، بند کر دیا گیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے کسی تقریر میں کہا تھا کہ میں اس کو بند کروں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس کو بند کر دیا گیا۔ جو گزری سو گزری، وہ چھوڑیں۔ پھر میرے لیے اس پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ عدالت کے احتساب عدالت کے ذریعے ضمانت ہوگی۔ یہ بڑا مسئلہ تھا، ضمانت ہوتی نہیں تھی ملزم کی کسی بھی صورت میں، اور یہ بھی سپریم کورٹ نے اس پر بھی بہت سخت ریمارکس دیے تھے۔ پھر یہ صورتحال تھی کہ صاحب مقدمے کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے، انکوائری نہیں ہو پا رہی ہے، 4 سال انکوائری چل رہی ہے، 40 دن کا انہوں نے کہا ہے کہ 4 مہینے میں انکوائری پوری کر لیں۔ ان چیزوں میں تو مجھے کوئی نہیں، مجھے اچھا لگا یہ کہ یہ سپریم کورٹ کے جو آبزرویشنز ہیں ان کے مطابق ہیں، انسانی حقوق کی جو چارٹر ہیں ہمارے ان کے مطابق ہیں۔ یہ کسی شخص کے فرد کے، کسی آمر کے بنائے ہوئے لاز جو ہیں ان کو تبدیل کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے جیسے بھی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ نے تبدیل کیا ہے۔ اب اس کو آپ چیلنج بالکل کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پرسنل اسپیسیفک ہے، تو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ لے آئیں ہمارے پاس، اگر کوئی پرسنل اسپیسیفک ہے تو ہم وہ ظاہر ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے ہم۔ تو یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہے، یہ بمباری کا مسئلہ پھر آ گیا۔ عمران خان صاحب کو بڑا شوق ہے پاکستان میں بمباری کرنے کا۔ ایک بار ایٹم بم مار دیا انہوں نے، ان کے پھر 2 گرگوں نے، سرور خان نے اور گنڈا پور نے بھی کہہ دیا کہ خود کش حملہ کر دوں گا پاکستان پہ۔ تو یہ عجیب و غریب ایک مینٹلٹی ہے۔ آپ عدالت جائیں، ایٹم بم لکھ کے بجائے، بم لینے کے بجائے وہاں پر طریقہ کار کے مطابق آپ پٹیشن فائل کریں، وہاں پٹیشن لڑیں، اور غصے میں نہ آئیں، چڑچڑے نہ ہوں، اپنے آپ کو، آپ اپنے اعصاب کو قابو میں رکھیں۔ دیکھ، مجھے پتا ہے کہ آپ کا لانگ مارچ ناکام ہوا، مجھے پتا ہے کہ پرسوں والا جو شو تھا اس میں وہ اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آنا چاہیے تھا۔ یہ سب چیزیں ناکامیاں، آپ کے بیانیے ہیں، آپ کے جو سازش سے لے کر کل تک سلو پوائزننگ اور سانپ کا زہر وغیرہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ تو ابھی نیا ایشو سامنے لائیں گے، اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ کیس کورٹ میں جائے، اور اس میں پھر تمام مثالیں سامنے آئیں کہ نیب کیا کرتی رہی ہے، نیب کے ذریعے کیا ہوتا رہا ہے۔ ٹھیک امبر، جس طرح سے NBC نے کہا کہ جو نیب کے قوانین تھے وہ بڑے ورسٹ قوانین تھے، گھناؤنے قوانین، NBC نے کہا، آپ کے خیال میں نیب قوانین میں ترامیم کا فیصلہ کیا یہ درست ہے، یا پھر یہ ترامیم صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر ہو رہی ہیں؟
دیکھیں مفاد کی بات کی جائے تو جو قوانین اس وقت موجود تھے نیب کے تو وہ عمران خان صاحب کا بہت فائدہ بھی ہوا تھا، اس لیے کیونکہ جو بہت سارے اپوزیشن کے رہنما گرفتار ہوئے تھے ان کو فائدہ ہوا تھا نا، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے سعد رفیق ہوں، چاہے مفتاح اسماعیل ہوں، چاہے شاہ خاقان عباسی ہوں، خورشید چاؤب، لمبی فہرست ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات نیب قوانین پر تھے یہ صرف جو لوگ یا جن سیاسی جماعتوں کے رہنما گرفتار ہوتے وہ نہیں کر رہے تھے، مختلف عدالتیں کر رہی تھیں، جیسے NDC بھی کہہ رہے تھے، اس میں ہائی کورٹ بھی شامل ہے، اس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے، پیراگن ہاؤسنگ اسکیم کا جو کیس ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو جو بیل ملی ہے اور اس پہ جو فیصلہ آیا ہے، بات یہی ہوتی تھی کہ یہ نیب قوانین یا جس طریقے سے نیب کام کر رہا تھا وہ غلط تھا۔ ہماری جو آئین اور قانون میں جو ایک رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، انویسٹیگیشن، وہ سارے اصول بھی نیب قوانین میں موجود نہیں تھے، وہ اس کے خلاف تھے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک عامر کے دور میں ان کا انٹروڈیوس کیا گیا تھا، بہت ضروری تھا، بلکہ میں کہوں گی کہ یہ بہت دیر کر دی تھی جو موجودہ حکمران جماعتیں ہیں، اس وقت ان کو نہیں خیال آیا اور کے خلاف استعمال ہوئے، ان کو یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا جب یہ خود اقتدار میں تھے عمران خان صاحب کے آنے سے قبل۔ اس میں ایک مثال تو NBC نے دے دی ہے ریمانڈ کے حوالے سے، اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں اور بھی بہت اچھی چیزیں ہیں، اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو گرفتاری ہے وہ انویسٹیگیشن کے عمل کے دوران کوئی بھی سٹیج انکوائری کا اس وقت گرفتار نہیں کرنا، یہ بھی ایک بنیادی انصاف کا اصول ہے، کیونکہ آپ کسی کی بھی، اور یہ ہمارے آئین میں درج ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اگر آپ ان کی جو رائٹ ٹو موومنٹ ہے اس میں کیوں کر سکتے ہیں، بہت اچھے جواز ہونے چاہیے۔ تو اگر وہ ریزسٹ کر رہے ہوں، پروسیکیوشن اگر انکوائری ریزسٹ کر رہے ہوں، انویسٹیگیشن ریزسٹ کر رہے ہوں، وہ باہر بھاگ جائیں تو پھر تو بات بنتی ہے، لیکن اس طرح سے گرفتاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک کلوزڈ انکوائری جو ہے اس کو بار بار ایک ہی چیز کو بار بار کھولنا، یہ بھی عدالت سے اجازت لی جانی چاہیے۔ تو اچھی چیزیں اس میں بہت ساری ہیں، اور اس میں میرے خیال میں کہ عمران خان صاحب نے خود جب کوشش بھی کی نہیں ہو پائی تھی، اور میں آخر میں یہ بات کہوں گی کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض ہے ان قوانین پہ، اور جس طریقے سے پارلیمان میں منظور کیے گئے تو پارلیمان میں کیوں نہیں بیٹھ رہے، کیوں استعفے دے دیا؟ اس لیے کیونکہ اگر وہ بیٹھتے تو ان کو اعتراض کرنے کا، شور مچانے کا زیادہ حق ہوتا۔ They have given up that right، کیونکہ انہوں نے پارلیمان کو چھوڑ دیا ہے، اور پارلیمان کو چھوڑ دیا تو ظاہر پارلیمان کے جو جماعتیں موجود ہیں یا جو رہنما موجود ہیں وہ پھر اسی طریقے سے کام کریں گے۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے آرڈیننسز بھی پاس کیے تھے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی حکومت نے، اس لیے کیونکہ وہ انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ قانون سازی میں مدد نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی یا مدد حاصل کرنی نہیں چاہتے تھے یا مشاورت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو میرے خیال میں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نئی جو ترامیم ہے اس میں سب کچھ اچھا ہے، لیکن میں کہوں گی کہ جب آپ نے پارلیمان کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا ہے، آپ عدالت بالکل جائیں اور بہت اچھی بات ہے آپ جائیں، لیکن پھر یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو کمپلین۔ یہ شکایت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ خود وہ جو فورم ہے جس کے ذریعے آپ کو ریزسٹ کرنا چاہیے، مزاحمت کرنی چاہیے تھی ان قوانین یا ترامیم کے خلاف، وہ آپ نے خود چھوڑ دیا۔ نسیم صدیقی صاحب، جس طرح سے عنبر شمسی نے پوائنٹ اٹھایا کہ پارلیمان کے دروازے جب آپ نے خود اپنے اوپر بند کر لیے تو پھر آپ کو کمپلین کرنے کا بھی حق نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، میں بالکل عنبر کی اس بات سے تو 100% متفق ہوں، بلکہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی میں نے یہی بیان دیا تھا کہ دیکھیں پارلیمانی سیاست ہمارے ملک میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ NBC نے ہمیشہ آئین قانون کی بالادستی اور پارلیمان کی بات کرتے ہیں، ہم سے بہت زیادہ ان کا تجربہ ہے۔ ہم نے یہی سیکھا ہے کہ آپ نے اگر پرائم منسٹر بننا ہے تو آپ کو پارلیمان بنائے گی، آپ نے کوئی لا بنانا ہے آپ کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے گا۔ تو جب آپ پارلیمنٹ سے باہر نکل جائیں گے تو پھر واقعی آپ کا کمپلینٹ کرنا بنتا تو نہیں ہے، لیکن چلو آپ کا ایک حق بنتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں، وہاں جا کے اس جو نیب کے قانون ہیں ان کے بارے میں ان سے کلیریفیکیشن لے لیں۔ بات یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ پارلیمنٹ بناتی ہے، یہ جو نیب کے قوانین بھی تھے یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جماعتوں نے مل کے بنائے تھے، یہ PTI اس میں شامل نہیں رہی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ نیب قوانین بنائے تھے تو اس وقت ان کی کیا سوچ تھی؟ میرے خیال سے ان کی یہ سوچ تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کو یا تو اس سے رگڑا دیں گے یا پیپلز پارٹی نون لیگ کو رگڑا دے گی، لیکن رگڑا ان کو خود لگ گیا۔ لیکن مجھے صرف اس بات کا اعتراض ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ تو تمام نیب زدہ لوگوں کی ہے، تو انہوں نے جو ترمیم کی ہے ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے اپنے مفادات بھی سامنے رکھے
रखे होंगे। जिन चीजों की निशानदेही एनबीसी ने की है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी बात सुप्रीम कोर्ट भी कर चुकी है, बाकी हाई कोर्ट्स भी कर चुके हैं, वहां पे चेंजेस आनी चाहिए। लेकिन बेहतर होता है कि जिस तरह नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसके बाद भरपूर तरीके से जो जमात भी आती है और अपोजिशन भी मौजूद होती है तो मिल के अगर इस किस्म की तरामीम की जाती, जिस तरह मैंने इलेक्शन तरामीम के बारे में हमेशा कहा कि उसमें कंसेंसस होना चाहिए। एनबीसी की बात बहुत अच्छी है कि अपना जो टेम्परेचर है उसको डाउन रखें। जब आप बड़ी जगह पहुंच जाते हैं, बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत तहम्मुल के साथ चीजें सोचनी पड़ती हैं। और पाकिस्तान में आप देखें कि बहुत ही हमारी जिस तरफ सियासत रुख इख्तियार करती जा रही है, बिकरिंग पॉलिटिक्स है हमारी, वहां पे आपको टेम्परेचर डाउन रखें। आपको पार्लियामेंट में आना चाहिए। देखें आज पार्लियामेंट में अगर मौजूद होते तो इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर होते। जब आप देखें कि उनकी जगह राजा रियाज बैठे हैं जिन्होंने कल को नून लीग का टिकट लेना है, तो वो और आप वो जो अपना कायदे ऐवान है उनका गठजोड़ देख सकती हैं। तो बात यह है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन देगी और सुप्रीम कोर्ट में जो बात होगी वो बेहतर हो जाएगी। जो कवानीन चेंज होने चाहिए जिससे आम आदमी को या किसी शहरी की जो अपना उसका हक बनता है उससे कासिर है तो वो ठीक है, उसकी चेंजेस आनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए जिससे मुजरिम को फायदा मिल रहा हो। मैंने एहतसाब कोर्ट में बहुत ज्यादा नैब के केसेस कवर किए हैं। वहां पे होता ये था कि दूसरी तरफ से तो करोड़ों रुपए वाला वकील जिसका नाम भी बहुत होता था वो मौजूद होता था, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर्स आम से वकील वहां मौजूद होते थे, वो उस लेवल पे जाके केसेस को लड़ नहीं सकते थे। ये नहीं कि नैब में जो केसेस थे या जिस तरह अभी इन्होंने बताया, अमर शमसी ने नाम लिए है, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, साद रफीक, मेरा मतलब कि तमाम तो मुजरिम भी नहीं हो सकते लेकिन तमाम जो है वो शरीफ भी नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में गड़बड़ नहीं हो रही या पाकिस्तान में करप्शन नहीं हो रही। किस दौर में नहीं हुई? इमरान खान साहब के खुद दौर में आप देख लें कितनी करप्शन रही है वहां पे। तो करप्शन के मामले में इदारों को मजबूत होना चाहिए और इनके फैसले होने चाहिए ताकि ये फैसले लटकते रहते हैं, उससे मुलज़िमों को फायदा मिलता है। जी ठीक है। ज़ुनैरा, नसीब में बड़ा प्यार आ रहा है। खुदा खैर करे। कल नसीम सिद्दीकी साहब को मुजम्मिल साहब पर प्यार आ रहा था, आज आपको नसीम